السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو ان تمام ماں باپ کے لیے ہے جو آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے خصوصی طور پر پریشان ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کا بہترین حل لے کر آئی ہوں۔ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ دوستو، آج کل کے مہنگائی کے دور میں ایک فرد 2 وقت کا کھانا بمشکل جٹا پا رہا ہے۔ بڑھتی بیماریاں، مکان کے کرائے، لباس و خوراک، یہ تمام بنیادی ضروریات کو پورا کرنا کسی کے لیے چیلنج سے کم نہیں رہا۔ اب ایسے میں بچوں کے اسکول کے اخراجات برداشت کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر ہمیں اسکول بظاہر کسی مافیا سے کم نہیں نظر آ رہا، اگرچہ بہت سے اسکول ایسے بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بیسٹ آف دا بیسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی بچوں کی میموری پہ نہیں بلکہ ان کی اسکل پہ کام کر رہے ہیں، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیم۔ لیکن بہت سے اسکول جو صرف برانڈ کے طور پر ان کا نام چل رہا ہے، دیٹس اٹ، اور اس کے علاوہ پڑھائی کہاں پر ہے، بہت حد تک نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوستو، اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میں اکیلی اپنے 2 بچوں کو پال رہی ہوں، جس میں میری بیٹی اشال خان جو کہ اب 5 سال کی ہونے والی ہے اور بیٹا 1.25 سال کا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر جائیں تو آپ کو میری پچھلی ویڈیو میں نظر آئے گا کہ کس طرح سے میں نے چھوٹی سی عمر میں اپنی بیٹی کو کچھ اس طرح کے ایجوکیشنل ٹوائز لا کے دیے تھے جو کہ اس کو آگے چل کے بہت ہیلپ فل ہوئے ہیں، اور اپنی صرف 2 سال کی عمر میں میری بچی نے ماشاءاللہ سے الفاظ کو اس کو نہ صرف پہچان ہوئی بلکہ وہ اس کو اسے بہت حد تک اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اسے ہو گئی تھی، وہ بول سکتی تھی، اور جہاں پر بھی ورڈز اس طرح کے اسے نظر آتے تھے وہ اس نے بولنا، ریکگنائز کرنا شروع کر دیا تھا۔ ڈفرینٹ پلیسز پہ بھی اگر اسے نظر آتے تھے، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، چاہے وہ کہیں باہر آؤٹنگ پہ گئے ہیں، گھر میں کہیں پہ ہیں یا ٹیلی ویژن میں ہیں، شی واز ایبل ٹو ریکگنائز دیم ایزیلی، اور وہ مجھے بتا رہی ہوتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں تو ہو گئی یہاں تک کہ اپنی بچی کے حوالے سے جو تھوڑا سا میرا اپنا ذاتی جو تجربہ رہا ہے، جو میں نے اپنی بچی کو پڑھانے میں اپنی تھوڑی سی ایفرٹ دکھائی ہے۔ جی اب بڑھتے ہیں اپنے اس مین ٹاپک کی طرف کہ بھاری فیسوں سے ہم کس طرح سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ ان سے بچنے کا بہترین حل میں آپ کے سامنے اپنا ایک نظریہ ہے جو رکھنا چاہ رہی ہوں، اینڈ آئی ہوپ کہ بہت سے پیرنٹس جو ہوں گے وہ اس سے متفق بھی ہوں گے، اور بہت سے پیرنٹس اس پر عمل آلریڈی کر رہے ہوں گے۔ تو جو عمل کر رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آگے مزید اپنی طرف سے کوشش ہوگی کہ میں اس میں مزید کس طرح سے بہتری لا سکوں، وہ سامنے لا سکوں، اور جن کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے میں ان کے سامنے اس کی اہمیت واضح کرنا چاہوں گی۔ جی تو اس سب کے جواب میں صرف ایک ورڈ کہوں گی، اور وہ ہے ہوم اسکولنگ۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ کے لیے یہ میرا چینل بہت ہیلپ فل ہونے والا ہے، اور جو پڑھی لکھی نہیں بھی ہے نا، ان کو بھی وہ تمام طریقے بتاؤں گی کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کو کس طرح سے اتنی اچھی تعلیم دلوا سکیں۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں پڑھی لکھی ماؤں سے مخاطب ہوں کہ پڑھی لکھی مائیں جتنی بھی ہیں آج کل، کم از کم ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو خدا را انہیں چھوٹی چھوٹی سی عمر میں جب ان کو ڈائپر تک اپنا ڈائپر ان کو لگا ہوا ہے اور وہ اسکول جا رہے ہیں، انہیں واش روم کی کوئی سینس نہیں ہے، ابھی 2.5-3 سال کے بچے ہیں اور ان کو اسکول میں بلکتا ہوا چھوڑ آتے ہیں، خدا را ایٹ لیسٹ ان کو ابتدائی تعلیم گھر پہ خود دلائیں۔ جتنا اچھے سے ایک ماں اپنی اولاد کو سمجھ سکتی ہے اتنا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ جس طرح کی تربیت ان کی آپ کریں گی، ویسے ایک کلاس جہاں پر 35 سے 30 بچے ہیں، 30 سے 35 بچے ہیں، وہاں پر ان کی تربیت کیسی ہوگی، اور ایک اکیلی آپ جب گھر پہ ہیں 24 آورز آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، آپ وہاں ان کی تربیت کیسے کریں گی؟ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو پرائمری ہے وہ انہیں گھر پہ خود کروائیں۔ اب کچھ ماؤں کا یہ جواب ہوگا کہ بھئی بچے گھر پہ نہیں پڑھتے۔ اب ان سے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ ماں کی گود کو ہی پہلی درس کا کیوں کہا گیا ہے؟ ماں کو ہمارے مذہب میں اتنا فارغ کیوں رکھا گیا ہے؟
اب ہاں، یہاں پر میں ایگری کرتی ہوں کہ بہت سی فیملیز، بلکہ اب تو یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، جہاں پر اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا. شادی شدہ عورت اتنا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، ان کے پاس ساس سسر، پوری فیملی کا بوجھ ان کے سر پہ ہے، اور پھر بچوں کو پالنا، ان کو کپڑے وغیرہ نہلا دھلا کے صاف کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا، اسی میں عورت بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ تھک جاتی ہے. تو یہاں پر گھر کے مردوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ آپ میری یہ ویڈیو ان تک پہنچا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہی، میل ہی، اگر گھر میں جو مرد ہیں، اگر وہی اپنی عورتوں کو اتنا مطلب فری ہینڈ نہیں دیں گے، اتنا ان کو ذہنی اور جسمانی سکون میسر نہیں کریں گے، تو وہ آپ کی نسل کو بہترین پروان چڑھا ہی نہیں سکتے. اگر تو آپ کو اپنی نسل کی فکر ہے تو انہیں فری وقت دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. اور اگر آپ نہیں انہیں وقت دے سکتے اور انہیں مزید خاندانوں کی دیکھ بھال میں اور ان کو خوش کرنے میں ہی زندگی صرف کر دیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سب تو اپنی اپنی زندگی پر گامزن ہو جائیں گے، لیکن آپ کے بچے جس طرح سے آپ کے سامنے آئیں گے پھر وہ ناقابل برداشت ہوگا، ایک افسوس سے کم نہیں ہوگا. 7 سال کی عمر سے پہلے تو نماز بھی ہم پہ فرض نہیں ہے، اور ہم بچوں کو 2.5 3 سال کی عمر میں اسکول بھیج رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں، رہی بات ہوم اسکولنگ میں، ہم پڑھائیں کیسے، کس طرح سے بچوں کو ہینڈل کریں، کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، ہم کتابوں کا کس طرح سے چناؤ کریں، ہم کس طرح سے بچوں کو لے کے بیٹھیں، کیسے سیٹ کریں، کیا کیا ضروریات ہمیں پیش آ سکتے ہیں، کیا کیا مشکلات ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. نو ڈاؤٹ یہ بہت چیلنجنگ کام ہے. ایک تربیت کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری ایک ماں کے سپورٹ کی ہے نا، اور انہیں باقی سب ذمہ داریوں سے بری و ذمہ کیا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسے ہلکا نہیں لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے، ہر صورت تیار رہنا ہے. اور آج کی جو ہوم اسکولنگ کے حوالے سے اگر آپ کو اس کی اہمیت اور اس کی افادیت بتاؤں تو آپ خود اس میں جج کریں گے کہ بچوں کو، ہر بچے کے پاس دیکھیں اپنا اپنا اسکل، اپنا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے. اب اس اپنے آپ کے بچے میں جو اسکل، جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. آپ اس میں سے کس طرح سے اپنے بچوں کو مزید اس کی اسکل کو پالش کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں، یہ آپ چاہیں تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو آنسر یو. تو آہستہ آہستہ جتنی بھی مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں، جو ہمیں فیس کرنے پڑیں گے پرابلمس، یہ میں انشاءاللہ اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی چلی جاؤں گی. تو چیلنجز ہر ایک کو فیس کرنے پڑتے ہیں اپنی لائف میں. کہتے ہیں نو پین نو گین. تکلیف سے نہیں گزریں گی، مشکل وقت سے نہیں اپنے آپ کو نکالیں گی، تو آپ کامیابی کی طرف گامزن بھی نہیں ہو پائیں گی. آج کی اس ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت حد تک اسکول کی اور ہوم اسکولنگ میں فرق واضح ہوا ہوگا، اور ہوم اسکولنگ کی افادیت بہت حد تک آپ کے سامنے رکھنے میں امید کرتی ہوں کہ کامیاب ہوئی ہوں گی. ہاں، رہی بات کہ کس طرح سے اسے کیا جائے، تو انشاءاللہ ہر ویڈیو میں آپ کے سامنے آتا رہے گا. اور اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم مل کر اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں جیسے تربیت کرنے کا ہمارے دین نے، ہمارے مذہب میں جس طرح کا حق ہے، جس طرح سے ہمیں دین اور مذہب کی طرف سے احکامات ملے ہیں، ہم اس کے مطابق بچوں کو زندگی جینا سکھائیں. کہ بچوں کو کتابیں رٹوانی نہیں ہیں، انہیں ان کی تربیت کروانی ہے. ہماری یہ کتابیں، یہ سب کچھ ڈگریاں ساتھ نہیں جائیں گی، جائیں گے تو ہمارے اعمال، اور اعمال درست ہوتے ہیں آپ کی اچھی تربیت کی وجہ سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کی اچھے عادات کی وجہ سے. ہم نے بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. تو اب انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے کتابوں کا سلیکشن کرنا ہے، کس طرح سے کیا کیا چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور کس طرح سے ہم اسے لے کر چل سکتے ہیں. بالکل مڈل کلاس لیول پہ، ہم بہت ہائی لیول پہ نہیں جائیں گے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ، تاکہ ہر چاہے وہ مڈل کلاس ہے، چاہے وہ لوور مڈل کلاس ہے، چاہے وہ اپر مڈل کلاس ہے، ہر ایک اپنے گھر پہ اپنے بچوں کو بہترین تربیت دینے کے لیے
تیار رہ سکیں اور تیار خود کو کر سکیں. تب تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ.